9 محرم کو یزید کی طرف سے تو جنگ شروع ہو گئی. یہ عاشورہ حسین نے بنایا ہے، ورنہ تو اصل میں تاسوعہ تھا. 9 محرم کو تاسوعہ کہتے ہیں. جنگ شروع ہو گئی تھی، تیر چلا دیا تھا ہمارے ساتھ. عباس کو بھیج کے مہلت مانگی گئی نا، جاؤ جا کر 1 رات کی مہلت لے کے آؤ. اچھا یہ بھی دیکھیے کتنا بڑا امتحان. عباس سے اگر کہیں کہ جاؤ اور عمر سعد کا سر کاٹ کے لے آؤ، عباس کے لیے بچوں کا کھیل. مگر میرے مولا کا قاتل اور دشمن میں اس کے سامنے جا کر وہ جملہ کہوں جو بظاہر ریکویسٹ لگے. بہت بڑا امتحان ہے. اسی کا نام اسلام. اپنی خواہش نہیں، جو اس وقت حکم خدا. لیکن عباس کو بھیجا تو حسین، ساتھ میں اپنے 2 بزرگ صحابیوں کو بھی بھیج دیا. یہ وہ صحابی ہیں جو مولا علی کے صحابی ہیں. اس لیے عباس علمدار ان کو ہمیشہ چچا کہتے ہیں. ایک حبیب بن مظاہر، ایک بریر حمد. بلکہ صحیح معنوں میں تو یہ رسول خدا کے صحابی. تو عباس ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. جتنے کہا تم بھی جاؤ، جوان خون ہے، ہو سکتا ہے عمر سعد یا اس کا کوئی سپاہی ایسی کوئی بدتمیزی کر دے کہ عباس کو جوش آ جائے. بزرگ ساتھ جائے، ذرا سمجھانے والا، روکنے والا. گئے. اب عباس تو بہرحال ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں غصہ کرتے تھے، نعوذ باللہ، یہ جلال تھا. لیکن عباس حکم امام کے پابند گئے اور آ گئے. اب جب واپس آ رہے ہیں تو اب یہ دونوں بوڑھے جو نوجوان اس مجمع میں بیٹھے ہیں، ان کا یہ ایکسپیرینس ہوگا نا کہ جہاں آپ کے خاندان کے، آپ کی فیملی کے 2 بوڑھے جمع ہو جائیں، بہت بور ہوتے ہوں گے. وہ اپنے بچپنے کی بات چھیڑ دیتے، وہ اپنی جوانی کے قصے چھیڑ دیتے. آپ کو کیا اس سے انٹرسٹ کے 50 سال پہلے کیا ہوا؟ یہ طریقہ ہے بزرگوں کا. یہ دونوں بوڑھوں نے آپس میں بات شروع کر دی. لیکن یہ والی بات ہمارے بوڑھوں کی طرح نہیں ہے، یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کی. حبیب نے کہا بریر یاد ہے کہ جب میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی اس رات کو کیا کہہ رہے؟ بریر نے کہا کہ وہ کیسے بھول سکتے؟ یعنی اصل جملہ تو یہ تھا کہ آدمی اپنی شادی میں بھول سکتا ہوں لیکن مولا کی وہ شادی کیسے بھولوں گا؟ یاد ہے کیا کہہ رہے تھے علی؟ ہاں کہہ رہے تھے میں کربلا کے لیے اب بیٹا چاہتا ہوں. اب یہ دونوں بوڑھے پرانی بات کر رہے ہیں، پرانی، بہت پرانی. لیکن عباس سمجھ گئے. اتشجعنی یا امی، چچا حبیب کیا آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں؟ ارے ابھی آقا سے اجازت لے کے آئیے، کل شام سے پہلے کوفے کے دارالامارہ پر حسین کو علم لہرا دوں. یعنی اب میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جس دن سے عباس دنیا میں آئے، شب عاشور تک عباس کو یاد دلایا جا رہا. ویسے تو عباس کو خود یاد ہے، لیکن یاد دلایا جا رہا کہ تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا. اور پتہ کیا چلا؟ سب کو کربلا میں تلوار چلانے کی اجازت ملی. جس کو کربلا کے لیے مانگا گیا تھا اسی پہ پابندی لگا دی گئی، تم تلوار نہیں چلا سکتے. دیکھیے علی اکبر کے لیے کیا ہے کہ حسین نے اکبر کو کربلا کے لیے مانگا؟ نہیں. کیا قاسم کے لیے ہے کہ کربلا کے لیے مانگا؟ نہیں. کیا اون و محمد کے لیے؟ نہیں. لیکن ہر ایک کو کہا، حسین نے اجازت دے دی. اور عباس جو کربلا کے لیے بنائے گئے تھے انہی سے کہا گیا کہ تمہیں. عباس کی کب سے تمنا تھی کہ وہ وقت آئے جس کے لیے میرے بابا نے اللہ سے دعا کی تھی اور میری ماں سے شادی کی تھی، تو میں تلوار چلا کے دکھاؤں کہ میں علی کا وارث ہوں، اور کہ تم تلوار نہیں چلا سکتے. سب سے بڑی زندگی بھر کی عباس کی حاجت تھی، عباس نے حکم امام پہ قربان کر دی. اپنی حاجت چھوڑ دی، اپنی دعا، اپنی مراد نہیں. حکم امام آ گیا، میں اپنی مراد نہیں مانگوں. اللہ نے کہا عباس تو نے میری خاطر اتنا بڑا امتحان دیا ہے، اب قیامت تک جو تیرے نام پر اپنی کوئی حاجت اور مراد لے کر آئے گا، تیری اس قربانی کے نتیجے میں اس کی مراد پوری کی جائے گی. بس ایک پیغام ایک جملے میں آپ کے لیے، آپ بھی اللہ کے لیے کچھ چیزیں سیکریفائز کرنا سیکھیے اور پھر دیکھیے کہ بدلے میں اللہ کتنا دے گا. اور عباس دیکھیے، یہ بہت بڑا عباس کا امتحان. بنی ہاشم کے جتنے نوجوان ہیں نا، ان سب کو تلوار چلانا کس نے سکھائی؟ ان سب کو جنگ کی ٹریننگ کس نے دی؟ یہ سب عباس کی گود کے کھیلے ہوئے. عباس نے ان کو پالا ہے، عباس کی گود کے پالے ہوئے. چاہے اکبر ہو، اکبر کو بھی عباس نے ہی پالا بھی ہے، تلوار چلانا بھی سکھائی. چاہے وہ قاسم ہو، چاہے وہ اون ہو، چاہے وہ محمد ہو. بنی ہاشم کا جو بچہ بھی اس ایج پر پہنچتا تھا عباس کی شاگردی میں دیا جاتا تھا. اور عباس یہ منظر دیکھ رہے کہ صبح سے پہر ہو گئی، میری گود کے پالے ہوئے میرے اپنے چھوٹے، میرے اپنے شاگرد وہ تو جا رہے ہیں مقتل میں، میرا کام صرف ان کے لاشیں اٹھانا، مجھے اجازت نہیں مل رہی. چنانچہ تاریخ میں یہ ہے کہ جب مولا نے علی اکبر کو بھیجا، سب سے پہلا کربلا کا شہید ہے، یہ کل میں بتاؤں گا، یعنی بنی ہاشم کا پہلا شہید. تو سب سے پہلے عباس گئے تھے کہ مولا پہلے مجھے جانے دیجیے. کہا نہیں عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار.
تمہیں کیسے جانے دوں؟ اب جو شہزادہ جاتا ہے پہلے عباس آتے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجیے. حسین وہی جواب دیتے ہیں تم میرے لشکر کے علمدار. یہاں تک کہ ایک وقت میں عباس نے طرف کہا مولا اپنی گود کے پالوؤں کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے. مولا کیسے ان کے لاشیں اٹھاؤں، مجھے جانے دیجیے. نہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار. پھر وہ وقت آ گیا سپہر کا کہ جب میرے مولا نے یہ جواب دیا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تو عباس نے پلٹ کے کہا لیکن مولا وہ لشکر رہا کہاں؟ وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ میرے تو سارے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہیں. مولا نے کہا نہیں عباس تو میرے بابا کی بھی نشانی ہو، تو میں نہیں جانے دوں گا. اب سنیے عباس ہر ایک کی حاجت پوری کرتے، اس وقت عباس کی حاجت کون پوری کرے وہ بھی سن لیجیے. آقا نے عباس تم میرے بابا کی نشانی تو میں نہیں جانے دوں گا. عباس بڑی مایوسی کے عالم میں اس خیمے میں آئے جو آج بھی خیمہ گاہ میں بالکل شروع میں موجود ہے، کہ ایک بار ننھی سکینہ آ گئی. اور ننھی سکینہ آنے کے بعد کہتی ہے چچا یہ بچے میرے پاس ابھی آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم مشکل کشا کی پوتی ہو، پیاس بہت بڑھ چکی ہے، کیا کہیں سے پانی کا انتظام نہیں کر سکتی؟ چچا میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں پانی لا رہی ہوں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ امید دلائی ہے دیکھو میں کوشش کرتی ہوں، نہیں میں نے وعدہ کر لیا اور یہ وعدہ تیرے بھروسے پہ کیا. مجھے پتا ہے کہ میرا چچا پانی لا سکتا ہے، میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا. ایک جملہ اور سن لیجئے جو مجھے شب عاشور پڑھنا تھا لیکن اب میں ابھی پڑھ رہا. اور یہ وعدہ خالی سکینہ نے نہیں کیا اور یقین کے ساتھ. میں نے کہا نا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کام کر دو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کریں گے، نہیں یقین عباس پہ یقین ہے سکینہ کو. لیکن اس سے پہلے شب عاشور کا یقین بھی دیکھ لیجیے. شب عاشور کے مصائب میں ایک جملہ آتا ہے، میرے استاد پڑھا کرتے تھے کہ آدھی رات کے بعد یہ ساری بیویاں زینب کبریٰ کے خیمے میں ہیں اور آنے کے بعد کہا شہزادی ہم کل کے جہاد کے لیے تیار ہیں. ہر ایک اپنی اولاد کو تیار کر رہی ہے، بس ہمیں فکر و پریشانی صرف اپنے حجاب کی ہے کہ ہمارا حجاب کل محفوظ رہے گا کہ نہیں. زینب نے بیویوں سے کہا بھی آتی اور سیدھا عباس کے خیمے میں گئی. عباس گھبرا کے کھڑے ہو گئے. شہزادی آپ نے کیوں زحمت کی، غلام کو بلایا ہوتا. زینب نے کہا عباس تم میرے چھوٹے بھائی ہو، بہن تو بھائی کے پاس آتی ہے اور اس لیے آئی کہ اس وقت بیویاں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ ان کے حجاب کا کیا ہوگا. میرا جواب تیرے جواب پر ہے. عباس نے ایک بار ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے کہا شہزادی جب تک آپ کا عباس زندہ ہے کسی بیوی کی چادر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن اب کیا ہوا؟ اب ہوا کیا زینب نے پلٹ کے بیویوں سے یہ کہا کہ جب تک میرا عباس زندہ ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہا. زینب نے یقین کے ساتھ کہا بیویوں بے فکر ہو جاؤ، علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے تمہاری چادریں محفوظ ہیں. کیونکہ اب یہ زینب کو یقین ہے کہ اس دنیا میں تو کوئی پیدا نہیں ہوا جو عباس کو مار سکے. وہ زینب کا یقین تھا کہ یقین کے ساتھ وعدہ کیا، یہ سکینہ کا یقین تھا. چچا میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے. عباس نے ایک مرتبہ کہا کہ سکینہ بیٹی میں تو ابھی پانی لے آؤں لیکن آقا اجازت نہیں دے رہے. اب سکینہ کا وہ امتحان شروع ہوا. ایک بار کہا چچا اتنی سی بات، آج تک بابا نے میری بات ٹالی نہیں ہے، آئیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں. دنیا بھر کی حاجتیں عباس پوری کرے، عباس کی حاجت ہو تو سکینہ پوری کرے. عباس خوشی کے عالم میں سکینہ کو لے کے حسین کے خیمے میں گئے. حسین امام وقت ہیں، حسین امام معصوم ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. دیکھا عباس سکینہ کو لے کے آ رہے ہیں، سمجھ گئے کہ عباس کیوں آ رہے ہیں. کہا عباس اب میں تمہیں نہیں روکوں گا، اب میری سکینہ نے سفارش کر دی. لیکن پلٹ کے شاید سکینہ کو دیکھا ہو اور ایک جملہ کہا ہو، سکینہ بیٹی ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے، بعد میں یہی چچا بہت یاد آئے گا جب تماچے لگ رہے ہوں گے، جب کوڑے پڑ رہے ہوں گے، یہی چچا بہت یاد آئے گا. عباس کو اجازت مل گئی اور عباس بہت جلدی میں کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اجازت واپس لے لی جائے، اس لیے فوراً گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنے لگے. اب وہی ہوا. حسین نے کہا عباس کہاں جا رہے ہیں؟ رک جاؤ. گھبرا گئے عباس، کیا حکم واپس ہو رہا ہے؟ مولا آپ نے تو اجازت دی ہے. کہا وہ اجازت میں نے دی مگر تم مقتل نہیں جا سکتے جب تک کہ زینب سے اجازت لے کے نہ جاؤ.
اللہ 55 برس کی بوڑھی بہن جس نے 34 سال کے بھائی کو بچوں کی طرح پالا، اس کے سامنے عباس پہنچا اور ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دی۔ زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا، کہا عباس جب مجھے بابا یاد آتا تھا تو میں تیرا چہرہ دیکھ لیا کرتی تھی، لیکن جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گی کیونکہ نانا کے دین کے لیے زینب ہر قربانی دینے کو تیار، جاؤ۔ بس جاتے جاتے ایک بات سن لو، ایک دن کوفے میں بابا کے پاس بیٹھی تھی، بابا کی نگاہ میرے ہاتھوں پہ پڑی، بابا رونے لگے۔ میں نے گھبرا کے پوچھا بابا باپ تو بیٹیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ کہا زینب یہی شہر جس میں تو آج شہزادی بن کے بیٹھی ہے نا، اسی شہر میں قیدی بنا کے لائی جائے گی، سر پہ چادر نہیں ہوگی، ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ بابا کی بات پہ یقین تو تھا لیکن دل میں خیال آیا جس بہن کا ایک بھائی ہو کوئی اس کی چادر پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، میرے تو 12 بھائی اور عباس جیسا میرا بھائی ہے، لیکن عباس اب جب تم جا رہے ہو زینب کو یقین ہو گیا وہ وقت آ گیا ہے کہ چادر بھی چھنے گی، رسی بھی بندھے گی۔ اور عباس چلے۔ اب کیا جہاد بیان کروں مشکل کشا کے بیٹے کا، وارث کا؟ عباس چلے۔ ایک جملہ بعض علماء پڑھتے ہیں، تاریخ میں مجھے نہیں ملا لیکن بالکل صحیح ہوگا۔ عباس چلے، چونکہ عباس دریا کی طرف جا رہے تو پوری 30,000 کی فوج نے عباس کو گھیرے میں لیا اور عباس تلوار چلا رہے ہیں، یا بعض علماء نے لکھا حسین نے تلوار دی ہی نہیں تھی، نیزہ دیا۔ فضا در خیمہ پر کھڑی دیکھ رہی ہیں عباس کا جہاد۔ آواز دی شہزادی زینب جب میں آپ کو آپ کے بابا کے حالات سناتی تھی کہ آپ کا بابا خیبر میں کیسے لڑا، احد میں کیسے لڑا، تو آپ پوچھا کرتی تھی کہ کاش میں بھی وہ منظر دیکھتی آنکھوں سے۔ آئیے در خیمہ پر، آج عباس جنگ نہیں کر رہے، یہ خیبر میں حیدر کرار جہاد کر رہے ہیں۔ اور مختصر یہ کہ پورے لشکر کو چیرتے ہوئے فرات کے کنارے گئے، با وفا عباس پیاسا رہا، پانی ہاتھ میں ضرور لیا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو پانی پہ ہمارا قبضہ ہے، لیکن پھر پانی پھینکا واپس آ۔ اور ادھر خیمے کے دروازے پہ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ہوا، سارے بچوں سے کہا کوزے لے کے آؤ، میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے، آج تک میرے چچا نے اپنا کوئی وعدہ توڑا نہیں ہے۔ اب بچوں کو عباس تو نظر نہیں آ رہے، 30,000 کا لشکر، علم نظر آ رہا ہے، سب کی نگاہیں علم پر ہے۔ دیکھا علم گیا، دریا تک گیا، واپس آنے لگا۔ اب بچے خوش ہو رہے ہیں کہ ایک بار دیکھا کہ یہ علم جو ہے رائٹ سائڈ پہ اس طرح جھکا جیسے گرنے والا، یہ عباس کا سیدھا ہاتھ کٹ گیا۔ بچوں کے دل دھڑکے، علم سنبھل گیا۔ تھوڑی دیر اور گزری، دیکھا کہ یہ علم بائیں طرف جھکا، پھر بچے پریشان ہوئے، علم سنبھل گیا۔ پھر دیکھا علم آگے بڑھا اور ایک بار علم زمین کربلا پہ گرا۔ عباس کی آواز آئی، آقا علیکہ منی السلام، میرا آخری سلام لے لو۔ حسین نے کمر پکڑ کے کہا الان انکسر ظہری، عباس تم نہیں مرے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور سکینہ نے پانی کا خالی کوزہ زمین پہ پھینکا، دونوں ہاتھوں کو سر پہ مارا، فریاد کی چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، واپس آ جا چچا، واپس آ جا۔ اور حسین عباس کے سرہانے پہنچے۔ یہاں پر بھی ایک بڑا عجیب جملہ ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کو بیان کروں، آپ کا ماتم بھی ضروری ہے۔ ایک بہت عجیب جملہ ہے، کبھی اور سنیے گا۔ حسین عباس کے قریب گئے، ایک مرتبہ جب پہنچے تو عباس آخری سانسیں لے رہے، میرا آقا زمین کربلا پہ بیٹھ گیا، عباس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا۔ عباس کو یہ آخری وصیت ہے، کہا جب مولا پیدا ہوا تھا تو پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، دل چاہتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کی کروں، لیکن کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر لگ چکا، دوسری آنکھ میں خون جم گیا، مولا میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو خون خود صاف کر دیتا، بس یہ ذرا خون صاف کر دیجیے۔ حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ عباس کی آخری نگاہ حسین پہ پڑی، عباس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حسین نے علم اٹھایا، سیدھا خیمہ گاہ میں آئے، زینب کے حوالے یہ علم کیا، زینب یہ علم سنبھالو، میرا عباس مارا گیا، اب میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا بھیا ذرا ٹھہر جا، میں ابھی آتی۔ زینب یہ علم لے کر صحن خیمہ میں آئی، آواز دی اے کلثوم، اے لیلا، اے فروا، اے رباب، ذرا یہاں تو آنا۔ ساری بیوی آ گئی، شہزادی کیا بات ہے؟ کہا کل رات کو میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہاری چادریں سلامت رہیں گی۔
علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لیتی ہے، ارے میرا عباس مارا گیا، ہائے علم آ گیا، علمدار نہ آیا، علم آ گیا۔